آپ کا خیر مقدم ہے ای ٹی وی بھارت میں. تھینک یو، شکریہ. یہاں پہ جو ریسنٹلی تبدیلیاں رونما ہوئی یہاں کی سیاسی صورتحال میں، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھ لیجیے، یہ ایک ہونا ہی تھا جو یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں. اصل میں سیاسی طور پہ اگر مانا جائے، مفتی محمد سعید ایک ایسی بہت بڑے قداور شخصیت، ان کی وفات کے بعد ایک خلش پیدا ہو گئی. تو یہ تو ہونا ہی تھا. تو اس میں کچھ پرابلم پی ڈی پی سے اگر ہم کے حوالے سے بات کریں تو جیسے کہ ایک اگر ہم لیں گے کسی عمارت کو، اس میں اگر چھت ہوتی ہے، بلڈنگ ہوتی ہے پوری، تو اس کے کالم اور کالم سٹرکچرز ہوتے ہیں. تو ویسے پی ڈی پی کے کالم سٹرکچرز یا وہ کہیں گے بیم جن کو کہتے ہیں، وہ مظفر حسین بیگ، طارق صاحب جیسے تھے بڑے بڑے لیڈرز، وہ کچھ پارٹی سے دور رہے. جو پھر یہ اس وقت لگ رہا ہے کہ اتھل پتھل یہ اس وجہ سے ہو گئی کہ ان کو اس وقت وہ ہم نے پارٹی نے اچھے طریقے سے استعمال نہیں کیا، کام نہیں لیا گیا، تو ان کو صحیح جگہ ان کی اپنی جگہ نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے یہ لگ رہا ہے کہ کہاں پر ہونا چاہیے. ویسا ہی باقی کیونکہ ایک بہت بڑا قداور شخصیت کا انتقال ہو گیا، یہاں سے دور چلے گئے ایک سیاست میں، تو اس وقت اس لیے یہ ہو. آپ کے جو سیاسی حریف ہیں سوناواری میں، محمد اکبر لونز، انہوں نے ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے بعد آج اس بات کا اعتراف کیا کہ اگر ان کی سرکار آتی ہے یہاں پہ تو وہ آٹونومی یہاں پہ پریکٹیکیبل بنائیں گے. آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ نیشنل کانفرنس نے ہمیشہ کشمیر کے لوگوں کو، جموں کشمیر کے لوگوں اور خاص کر کشمیر کے لوگوں کو بہت دھوکے دیے. جو بھی آج ہم اس مصیبت کے شکار ہوئے، جو بھی یہ قبرستان بھرے گئے، جو بھی یہ قتل و غارت ہو رہا ہے، معصوموں کو جان جا رہی ہے، عصمتیں لٹ گئی، جو بھی ہو رہا ہے، اس کے ذمہ دار تو پتہ ہے آپ کو بھی، سارے کشمیر کو، پورے دنیا کو پتہ ہے نیشنل کانفرنس ہے. تو انہوں نے آج اس جو نئی جنریشن ہے، ہر جنریشن 3 جنریشنوں سے چلے آ رہے ہیں. شیخ صاحب نے ایک جنریشن کے ساتھ دھوکہ کیا، فاروق صاحب نے دوسرے جنریشن کے گلے میں پھندا ڈال دیا، عمر صاحب نے تیسرے جنریشن کے گلے میں پھندا ڈال دیا. انہوں نے ان کو ٹوٹل چاہیے اقتدار. لیکن سوال یہ بھی اٹھتا ہے نا، مطلب آپ لوگوں نے پھر بدلاؤ کا جو نعرہ لگایا تھا، اس میں آپ کو ٹھیک ٹھاک سپورٹ بھی ملا تھا کشمیر میں، لیکن بعد میں پھر سے وہی پرابلمس، وہی مسائل، اور بلکہ ہم یہ کہیں کہ اس سے زیادہ حالات خراب ہو گئے، بہت پیچیدہ چلا گیا کشمیر کا جو یہاں کی صورتحال ہے. اس کا کیا کہنا ہے اس کے بارے میں؟ یہ تو حالات تو خراب ہونے ہی تھے. جو حالات ہیں ہم نے کچھ نہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اس میں کوئی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہم نے کیا. ہمیں جو کرنا تھا ہم بھی نہیں کر پائے اتنے پیمانے پہ. ہم نہیں اتنا ہمیں یہ کر، لیکن اتنا نہیں کیا کہ دھوکہ نہیں دیا. نیشنل کانفرنس کو جموں کشمیر کے لوگوں نے، یہاں کے جوانوں نے آزمایا ہے. ان کو کوئی بھی یہ نہیں ہے. آپ کبھی یہ مذہب کے نام پہ بات کرتے ہیں، مذہب کس کے پاس کتنا چلتا ہے، کس کے گھر میں کتنا چلتا ہے وہ پتہ ہی ہے، کون کتنا رکھوالا ہے مذہب کا وہ پتہ ہی ہے. مجھے یہ نہیں ہے. مجھے یہ بڑا افسوس ہو رہا ہے آج کی بات میں کہ کیا ان کو لگ رہا ہے کہ کشمیری اتنا ابھی بھی، کیا ان کے پاس اتنا سوچ نہیں ہے؟ کس بات کی بات کر رہے ہیں؟ جب ان کو ہم نے 60+ سیٹیں سے اوپر ہم نے سیٹیں دی کشمیر میں 96 میں، جب انہوں نے کہا کہ نہیں اب تو میں بالکل، یہ اس وقت نیشنل کانفرنس خالی قتل و غارت میں لگ گئی، انہوں نے ٹاسک فورس بنا دیا، پوٹا بنا دیا. اس وقت انہوں نے بات نہیں کی. ریزولوشن یہاں سے پاس کیا، ردی کی ٹوکری میں چلا گیا، چھوڑ دیا، کہا کہ نہیں کشمیریوں کو طاقت کے دم پہ دباؤ، طاقت کے بلبوتے پہ دباؤ. اس لیے یہ نہیں، میں کہتا ہوں پی ڈی پی سے غلطیاں ہوئی ہے، میں نہیں کہتا ہوں. پی ڈی پی سے سب سے بڑی غلطیاں ہوئی جو ان کے سینئرز تھے، مظفر حسین بیگ جیسی شخصیت جو تھی، ان کو انہوں نے دور رکھا. تو یہ غلطیاں ہیں. لیکن پچھلی دفعہ ہم الیکشنز میں، چاہے یو ایل بی ہو یا پنچایت الیکشنز ہو، لوگ بہت کم آئے ووٹ دینے کے لیے. تو آپ لوگ کس طرح سے اور وہ بھروسہ پھر سے جو ہے لوگوں میں پیدا کریں گے، اور کن مدعوں کو لے کر آپ جو ہے سامنے جائیں گے لوگوں؟ یہ دلی کو سوچنا چاہیے، کم سے کم. میں کسی گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں. دلی کو سوچنا چاہیے کہ یہاں پر دن بہ دن وہ بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. وہ کچھ بھی کریں، آج مجھے لگ رہا ہے کہ دلی یہاں پر بہت غریب ہے. وہ ابھی تک لوگوں کے دل نہیں جیت پائے. اگر ان کو لگ رہا ہے کہ یہ لیڈرشپ، یہ لوگ نہیں کچھ کر پائے، اگر ان کو لگ رہا ہے 60 سال میں انہوں نے فنڈز بھی دیے، کام بھی کیے، فاروق صاحب کو 3 بار جتا دیا، اس کو راجیہ سبھا، اس کو منسٹریاں بھی دی، عمر صاحب کو دے دیا، اگر پھر بھی کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو ان کو سوچنا چاہیے. ان کو میں نہیں کہتا ہوں ان کو زبردستی کر کے کچھ نہیں، لیکن اگر کوئی نئے لوگ آ رہے ہیں ان کو بڑھنے کا موقع دینا چاہیے. اگر یہ کہتے ہیں کہ حالات کی وجہ سے میں اتنے ذمہ وار نہیں ٹھہراتا ہوں، کوئی ڈر کی وجہ سے، لوگ بددل ہوئے. قتل غارت سے کچھ مسئلہ حل نہیں ہوگا. بند کرنے سے کیا ہوگا؟ اگر اس سے مسئلے حل ہوتے تو کیا تھا، 50 60 200 300 400 2000 کو بند کر کے چلو کہیں گے ٹھیک مسئلے ایسے حل نہیں ہوتے. دلی کو سوچنا چاہیے دونوں چیزوں پہ، مین اسٹریم میں بھی تبدیلی آنی چاہیے، اور باقی اور چیزوں پہ بھی
بات کرنے کی ضرورت ہے، یہ نہیں کہ ایسے۔ ٹی وی سے بات کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔